بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النجم، اس کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افرأیت، کیا تم نے دیکھا؟ متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے دیکھا؟ الذی تولی، وہ جس نے پیٹھ پھیری، وَأَعْطَى قَلِيلًا، اس نے کچھ دیا، وَأَقْدَى، اور کنجوس بن گیا، رک گیا۔ ان آیات کے بارے میں ایک روایت، ایک واقعہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ بہت بڑا ایک سردار تھا، مکہ مکرمہ کا، اور وہ بڑا ذی اثر تھا مکہ شریف میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا، قرآن پاک سنتا اور اس کی تعریف کرتا کہ یہ بہت اچھا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اچھے الفاظ کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتا قرآن پاک کے بارے میں۔ اب اس کے رشتہ داروں اور ملنے والوں کو جب ان حالات کا پتہ چلا تو انہیں خطرہ پیدا ہوا کہ اب یہ جو دبے الفاظ میں اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے یا ایمان کی طرف، اسلام کی طرف یہ متوجہ معلوم ہوتا ہے، اس کی یعنی اسلام کے بارے میں یہ اچھی رائے جو رکھتا ہے قرآن پاک کے بارے میں، تو کہیں یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہی نہ ہو جائے اور برملا اسلام کا اعلان نہ کر دے۔ تو انہوں نے طرح طرح سے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ ایک اس کا رشتہ دار یا کوئی ملنے والا بڑا، جس میں بے تکلفی تھی، جس میں ہر بات جو کہی جا سکتی ہے، اس نے اس کو کہا بھئی تو کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کرنے لگا ہے؟ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ مجھے جہنم کے، آخرت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا جہنم کی تباہ کاریوں کا، اس کے عذاب کا ذکر ہے، وہ سنتا تھا۔ اس نے کہا مجھے آخرت کے، جہنم کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اس کے رشتہ دار نے کہا بھئی وہ میرے ذمہ، اگر تجھ پر عذاب آیا تو میں اپنے ذمہ لے لوں گا، تو ایسے کر اتنی رقم مجھے دے دے، تیرا عذاب میرے ذمہ، میں اٹھا لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کو کچھ مال دیا، قسط وار دینا تھا، کچھ قسطیں دی، پھر رک گیا وہ بھی۔ اب دو طرح سے اس کی مذمت ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب آئے گا کوئی دوسرا کسی کے بدلے میں اٹھا لے گا، اس کے بدلے میں کوئی اور کہے گا بھئی ٹھیک ہے مجھے دے لو، اس کو چھوڑ دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا، ہر ایک اپنا اپنا، وہ اس کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ چاہے کوئی دوسرے کا عذاب اٹھائے، اور پھر اس سے آگے دوسری اس کی
خامی یہ بیان کی کہ جس سے اس کا معاہدہ ہوا میں تمہیں اتنی رقم دوں گا، وہ بھی 1-2 قسطیں نہیں، پھر وہ بھی رک گیا، تو 2 طرح سے اس کی مذمت۔ تو چونکہ اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، بدقسمت تھا، تو قریب آ کے پھر دور ہو گیا اور اسلام کے چشمہ سے وہ سیراب نہ ہو سکا، فیض یاب نہ ہو سکا، اور کفر کی حالت میں مر کے وہ جہنم کا ایندھن بنا۔ تو اس کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے پیٹھ پھیر لی، وآتی قلیلا، کچھ مال دیا، واقدہ، پھر رک گیا، اعندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، فہو یری، پس وہ دیکھتا ہے جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے، اس کو وہ پہلے سے دیکھ لیتا ہے، ام لم ینبأ، کیا اس کو خبر نہیں دی گئی، اس کو بتایا نہیں گیا، وہ جانتا نہیں ہے، بما فی صحف موسیٰ، جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا فرمائی گئی، وابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، الذی وفی، وہ جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کچھ صحیفے نازل ہوئے، 4 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ یہ 4 بڑی کتابیں۔ اس کے علاوہ صحیفے یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں وہ مختلف انبیاء کرام پر نازل ہوئی، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام پر کچھ صحیفے اترے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا 2 جگہ ذکر ہے قرآن پاک میں، ایک یہاں، ایک 30ویں سپارے میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی کچھ صحیفے یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں کچھ اتری، جن کے اندر مخلوق خدا کی اصلاح کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات پر بھی صحف کا اطلاق ہوا، کیونکہ وہ مختلف تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی تورات، تو ہر ایک تختی کو ایک صحیفے کے قائم مقام، تو پوری کتاب کو مختلف صحیفوں سے تعبیر کیا گیا۔ تو فرمایا کیا اس کو خبر نہیں دی گئی جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، الذی وفی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے وفاداری کی اور اس کا حق ادا کیا۔ ان صحیفوں میں کیا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا، وازرہ یازرو کا معنی بوجھ اٹھانا، اور وازرن اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور وازرۃن مؤنث ہو گیا۔ تو کوئی نفس، کوئی جان بوجھ اٹھانے والی نہیں بوجھ اٹھائے گی کسی دوسرے کا، یعنی ہر ایک کو اس کے گناہوں کی اپنی سزا دی جائے گی۔ دوسروں کا بوجھ کیا اٹھانا ہے، خود اپنا ہی بوجھ بہت زیادہ ہوگا۔ جس طرح دیکھیے پیچھے قرآن پاک میں یہ گزر چکا ہے مضمون بڑا صراحتاً، 20ویں سپارے میں سورہ العنکبوت، اس کا پہلا رکوع ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، کافروں نے ایمان والوں سے کہا ہمارے رستے پہ چلو، ہمیں فالو کرو، ہماری بات مانو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ،
ہم تمہاری خطائیں یعنی تمہاری خطاؤں کی سزا ہم خود اٹھا لیں گے، ہم ذمہ دار ہیں، جو سزا ملے گی ہم لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ اٹھانے والے نہیں، کچھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ جھوٹے ہیں جو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، وہ تو اپنے بوجھ اٹھائے، اپنا ہی بوجھ ان کا اتنا زیادہ ہوگا کہ کسی دوسرے کا بوجھ گیا۔ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اس کے ساتھ بوجھ، یعنی ایک تو اپنے گناہ اور ایک گناہ وہ جو دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں اس کا گناہ جو ان کے ذمہ ہوگا اس کو بھی وہ اٹھائیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، پھر قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا جو وہ افترا باندھتے تھے۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر بھی یہ مضمون تھا، اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جرم کسی اور نے کیا سزا کسی اور کو دے دی جائے، یہ چیز نہیں ہے، اور نہ یہ ممکن ہوگا، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہوگا اس کو ہی نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس میں ایک یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک قانون رائج تھا کہ مثلا کسی نے جرم کیا ہے تو سزا اس کے کسی رشتہ دار عزیز کو دے دی جائے، قتل کسی نے کیا ہے بدلے میں قتل کسی اور کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ قانون اس زمانے میں رائج تھا، اور یہ کوئی الہامی اور الہی قانون نہیں تھا، لوگوں کا اپنا بنایا ہوا قانون تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت نے اس کو یکسر ختم کر دیا کہ نہیں، جو جرم کرے گا اسی کو سزا ملے گی، اس کی سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی، اور آخرت میں بھی یہی ہوگا کہ جو گناہ کرنے والا ہے اسی کو اس کی سزا دی جائے گی، یہ نہیں کہ گناہ کسی اور نے کیا اور سزا کسی اور کو دے دی جائے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی، یعنی جو کوشش کرے گا وہی کچھ اس کو ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش جو ہے اس کو عنقریب دیکھا جائے گا، یعنی کتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، سب کیا دھرا سب سامنے آ جائے گا، اچھے اعمال ہیں برے اعمال ہیں، سب کچھ وہاں سامنے آ جائے گا۔ ثم یجزاہ، پھر اس کو جزا دی جائے گی، الجزاء الاوفی، پوری جزا، یعنی کفار کے جرموں کی سزا ان کو دی جائے گی، یعنی اس سے بڑھ کر نہیں، جو جرم کیا اس کے مطابق، اور اہل ایمان کو ان کے اعمال کا اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کفار کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا، اور ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ تمہارے رب کی بارگاہ میں پہنچنا، المنتہا اینڈ وہاں ہوگا، رب کی بارگاہ میں سب کی حاضری ہوگی۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور بے شک وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، یعنی خوشی غمی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی راحت ہوتی ہے کبھی تکلیف ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہیں، کہ اس کو کبھی راحت ملتی ہے کبھی رنج ملتا ہے، کبھی آسانی ہوتی ہے کبھی تکلیف ہوتی ہے،
وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی موت دے گا، اور وہی پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اسی نے پیدا کیے جوڑے، مذکر اور مؤنث، مرد عورت سب اسی نے پیدا کیا۔ من نطفة اذا تمنى، نطفہ سے، پانی کی ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، تو وہ قادر جس نے انسان کو تخلیق کی، اور ایک پانی کے قطرے سے جس نے انسان کی تخلیق کی، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اسی کے ذمہ کرم پر ہے پھر دوبارہ زندہ کرنا، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اس میں ان کی اصلاح اور تربیت کی جا رہی ہے، جو دوبارہ زندہ کیا جانے کو ناممکن سمجھتے تھے اور انکار کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر جائے، جس کی جان نکل جائے، جان نکل جانے کے بعد اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، تو اس کا جسم بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہوگی، پھر اس کو دوبارہ کیسے زندہ کر دیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ پہلی مرتبہ عدم سے وجود میں کچھ نہیں تھا تو اس نے پیدا کر دیا، تو اب تو اسی کو دوبارہ پیدا کرنا ہے، تو یہ تو پہلے کی نسبت زیادہ آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل کام جو، یعنی مخلوق کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مخلوق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلی دفعہ پیدا کرنا وہ مشکل ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، تو اب اسی کو دوبارہ جب زندہ کرنا ہے تو وہ اس کے لیے کیسے مشکل ہوگا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی ہے جو غنی کرتا ہے اور محتاج کرتا ہے، یعنی کسی کو مال زیادہ عطا کرتا ہے، کسی کو تھوڑا عطا کرتا ہے، کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی خود بھی اپنا بھی اور دوسروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اور کوئی دوسروں کا دست نگر ہے، ان کی طرف دیکھتا ہے اور ان کے سہارے پہ زندہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انسانوں کے اندر مختلف احوال رکھے ہیں، تو وہی غنی کرتا ہے اور وہی محتاج یا فقیر بناتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ شعرا ایک بہت بڑا ستارہ ہے جس کے مختلف زبانوں میں مختلف نام ہوں گے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ سورج سے بھی بہت بڑا ہے۔ تو عرب کے اندر چونکہ اس ستارے کی عبادت کی جاتی تھی، اس کی پوجا و پرستش کی جاتی تھی، اس کو خالق و مالک سمجھا جاتا تھا، یا جس طرح بھی جو بھی ان کا عقیدہ تھا، تو وہ اس کی پوجا و پرستش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت کے لائق وہ ذات ہے جو سب کا خالق و مالک ہے، اور شعرا ستارہ جس کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو اس کا بھی وہ خالق ہے، اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا رب ہے، رب کا معنی پالنے والا، تو وہ سب کا پالنے والا ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ لیکن خاص طور پر جو شعرا ستارے کا ذکر کیا کہ اس کا رب ہے، اس کا یعنی مفسرین کرام نے وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ کفار یا ان کے کچھ قبائل، کچھ گروہ اس کی پوجا و پرستش کرتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ جس کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو وہ تو خود کسی کا محتاج ہے اور کسی کی مخلوق ہے، تو تم اس مخلوق کی پوجا و پرستش نہ کرو، بلکہ اس کے خالق و مالک جو سب کا خالق و مالک ہے اس کی عبادت کرو۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور اسی نے ہلاک کیا، تباہ کیا
عاد اولا کو، پہلے عاد کو۔ عاد اولا سے مراد قوم عاد ہے، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وَثَمُودَ، اور اسی نے ہلاک کیا سمود کو، فما ابقیٰ، پس ان کو نہ چھوڑا۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تشریف لائے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ ان اقوام کے واقعات جو ہیں ان کا تذکرہ ہو چکا۔ ان کو ان انبیاء کرام نے سمجھایا، لمبا عرصہ ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس نے ان کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ نوح علیہ السلام آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ راہ راست پہ تھی، پھر آگے چل کے آہستہ آہستہ ان میں گمراہی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قابیل جو تھا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ وہاں سے یہ کشت و خون شروع ہوا، اور پھر آگے چل کے آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ نسلوں کے اندر گمراہی آتی گئی۔ مختلف ادوار میں مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے وہ ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ اس وقت تک کفر اور شرک اور گناہ عام ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور اس قوم کی اصلاح کا ذمہ ان پہ رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے، ان کو اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بھی بہت لمبی ہوتی تھیں۔ قرآن پاک میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ 50 کم ہزار برس یعنی 950 برس حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے۔ بہت تھوڑے لوگ جن کی تعداد 82 مذکور ہے کہ وہ لوگ انہوں نے ایمان قبول کیا، باقی ساری کی ساری قوم جو ہے وہ منکر رہی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا جس کے اندر وہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ پھر آگے مخلوق خدا چلتی رہی، تو اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی زمین پہ چلی اور وہی آگے پوری دنیا کے اندر پھر وہ پھیلے۔ تو فرمایا کہ عاد اولا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، قوم سمود کو بھی، ان کو بھی نہیں چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا۔ انہم کانوا ہم اظلم و اطغی، بے شک وہ بڑے ظالم اور بڑے سرکش تھے۔ قوم نوح کی طرف اگر اس کی نسبت ہو کہ وہ لوگ قوم نوح بڑے ظالم اور سرکش تھے، یا یہ کہ پیچھے جو قوم عاد اور قوم سمود اور قوم نوح کا ذکر ہوا سارے مراد ہوں، دونوں طرح درست ہے کہ وہ لوگ بڑے ظالم تھے اور بڑے سرکش تھے۔ والمؤتفقۃ اہوا، اور مؤتفقہ جن کو الٹ دیا گیا، وہ بستیاں جن کو الٹا گیا، اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، وہ لوگ غلط کاری کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے،
جب وہ نہ مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ حضرت جبریل نے ان کی بستیوں کو نیچے سے اٹھایا زمین سمیت اور اوپر جا کر اس کو پلٹ دیا، پھر اوپر سے پتھروں کی ان پر بارش ہوئی۔ فغشاها ما غشا، تو وہ جو بستیاں تھیں جن کو الٹا گیا، پس چھا رہا تھا اس پر جو چھا رہا تھا، یعنی ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح عذاب آیا کہ ان پر پتھراؤ کیا گیا، اوپر سے پتھر برسائے گئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بس اے سننے والے، تو رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا یا ان کو جھٹلائے گا؟ کس میں تو شک کرے گا اور کس کو جھٹلائے گا؟ ہاذا، یہ ہاذا سے اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یا قرآن پاک کی طرف؟ دونوں درست ہیں۔ ہاذا نذیر، یہ ڈرانے والے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ قرآن پاک۔ من النذر الاولی، پہلے ڈرانے والوں میں سے، یعنی ان کی طرح جس طرح پہلے انبیاء کرام تشریف لائے اور اپنی اپنی قوموں کو وہ اپنے اپنے وقت میں تبلیغ فرماتے رہے، ان کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انبیاء کے سلسلہ میں ایک نبی اور آخری نبی ہیں کہ جس طرح پہلے انبیاء کرام، نذر نذیر کی جمع ہے، جس طرح پہلے انبیاء کرام اپنی قوموں کو ڈراتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور حضور کی قوم، حضور کی امت قیامت تک کے لیے آنے والی ساری مخلوق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافۃ للناس، سارے لوگ، بلکہ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ جس طرح پہلے انبیاء کرام ڈرانے والے تھے انہی کی طرح یہ بھی ایک ڈرانے والے ہیں۔ آزفۃ الآزفہ، قریب آ چکی، قریب آنے والی، اس سے مراد قیامت ہے، یعنی قیامت لمحہ بہ لمحہ قریب آ رہی ہے، جو لمحہ، جو سیکنڈ، جو منٹ گزر رہا ہے وہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ جس طرح انسان کی زندگی جو ہے ہر لمحہ کم ہو رہی ہے، انسان لمحہ بہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے، اسی طرح قیامت بھی لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے بھی زندگی 1 سال اور بڑھ گئی، وہ زندگی 1 سال بڑھتی نہیں ہے بلکہ 1 سال کم ہو جاتی ہے۔ انسان خوشی مناتا ہے، جی یار خیر میں 10 سال کا، 20 سال کا، 40 سال کا، 60 سال کا ہو گیا ہوں۔ اب وہ خوشی منانے کا موقع ہے کہ زندگی کم ہو رہی ہے۔ تو زندگی جو ہے لمحہ بہ لمحہ انسان کی کم ہو رہی ہے، انسان موت کے قریب جا رہا ہے، اسی طرح قیامت بھی لمحہ بہ لمحہ قریب آ رہی ہے، جو لمحہ گزرتا ہے اس میں سے کم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا آزفۃ الآزفہ، وہ قریب آنے والی، قریب آ رہی ہے، قریب آ گئی ہے۔ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، کوئی اللہ کے علاوہ اس کو کھولنے والا نہیں ہے، وہی اس کو جانتا ہے کہ کب وہ آئے گی، اور اس کے بتانے سے اس کا محبوب جانتا ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے؟ حدیث سے مراد یہاں قرآن پاک، اس بات سے تمہیں تعجب، یعنی قرآن پاک پڑھ کے تم تعجب کرتے ہو، قرآن پاک کے مضامین پڑھ کے سن کے تعجب کرتے ہو، وتضحکون، اور ہنستے ہو، ضاحک یضحک، ہنسنا، تم اس کے مضامین کو سن کر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو، بقا یبکی، رونا، یعنی عذاب الہی
اس کا سن کر خوف الہی سے رونا چاہیے، نہ کہ تم ہنسی اڑا رہے ہو، مذاق کر رہے ہو۔ یعنی جب تم قرآن پاک کے مضامین کو سنتے ہو تو کہتے ہو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس کا مذاق اڑاتے ہو، بجائے اس کے کہ خوف الہی تم پر غالب ہو اور خوف الہی سے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلیں، تم اس کا مذاق اڑاتے ہو۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، وتضحکون اور ہنستے ہو، ولا تبکون اور روتے نہیں، وانتم صامدون اور تم کھیل کود میں مصروف ہو۔ فاسجدوا للہ، پس سجدہ کرو اللہ کے لیے، واعبدوا اور اس کی عبادت کرو۔ تو یہاں یہ آیت سجدہ ہے، اس آیت کو پڑھ کے پڑھنے والا، سننے والا سب پہ ایک سجدہ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، جن میں سے یہ 12واں ہے۔ 11 سجدے اس سے پہلے گزر چکے ہیں، یہ 12واں ہے، اور آخری 2 سجدے جو ہیں وہ 30ویں سپارے میں پھر آتے ہیں۔ اب اس رکوع کے اندر 2 آیات، ان کے بارے میں ذرا تفصیل سے گفتگو کرنی ہے، جتنا وقت باقی ہے اس میں ہم ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ وہ آیت نمبر 38 اور 39، 38 اور 39 نمبر آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تازر وازرۃ وزر اخری۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے سعی کی، کوشش کی، وہی کچھ اس کو ملے گا۔ اب ان آیات کے بارے میں 2 طرح کے نظریات جو ہیں وہ غلط لوگ جو ہیں وہ اس میں سے اپنے مقصد کے لیے یعنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان آیات سے وہ مفہوم نکلتا نہیں ہے، لیکن ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں اور وہ پھر کوشش بھی کرتے ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آیات کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک تو وہی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اس سے پہلے یہ قانون رائج تھا کہ جرم کسی اور نے کیا ہے، سزا کسی اور کو دے دی جائے، تو اس کا خاتمہ کیا گیا کہ اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کہ نہیں، جس نے جرم کیا اسی کو سزا دی جائے گی، کسی اور کو سزا دو وہ نہیں دی جائے گی۔ اب اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان آیات کی تشریح میں فرماتے ہیں، ایک تو یہ کہا گیا کہ اللہ تازر و وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب اس پہ پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، فلہ اجرہ، اس کو اپنی نیکی کا ثواب ملے گا، اور جو بھی اس کے مطابق عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور جس نے اسلام میں کوئی غلط طریقہ رائج کیا اس کو اپنا گناہ بھی ہوگا، اور جو بھی اس کے اس طریقے پہ چلے گا پھر اس کا جرم، اس کا یعنی بوجھ بھی اس پہ ہوگا، اس کی سزا بھی اس کو ملے گی۔ جس طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سب سے پہلے قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تو اب قیامت تک کے لیے جو بھی ناحق قتل ہوتا رہے گا، قتل کرتا رہے گا، اس کا ایک حصہ اس قابیل کو بھی اس کو اس کی سزا ملے گی کہ سب سے پہلے اس نے یہ طریقہ جو ہے وہ رائج کیا۔
تو اب یہاں یہ ہے کہ کسی دوسرے کی سزا کسی کو نہیں دی جائے گی، اور ادھر حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو بھی اس کے طریقے پر عمل کرے گا اس کی سزا اس پہلے غلط کام کرنے والے کو بھی ملے گی۔ تو یہاں یہ ہے کہ چونکہ اس نے ایک غلط کام کیا اور دوسرے لوگوں نے اس کو دیکھ کے اس غلط طریقے کو اپنایا، تو وہ گویا اس کے اپنے عمل کی سزا اس کو مل رہی ہے کہ اس نے ایک غلط طریقہ جو ہے وہ رائج کیا، تو وہ اس کا اپنا عمل ہے جس کی سزا اس کو مل رہی ہے، کسی دوسرے کے جرم کی سزا اس کو نہیں مل رہی۔ اور دوسری آیت جو ہے الیس للانسان الا ما سعی، کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جس کی اس نے کوشش کی۔ اس کے بارے میں دو طرح کے نظریات جو ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا ذہن اشتراکی سوشلسٹ وغیرہ، وہ اپنے مقصد کا اس سے حصول کرنا چاہتے ہیں، بھائی نہیں، اس کا بھی رد کیا گیا ہے۔ ہم زیادہ دوسری بات پہ غور کریں گے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فرقہ گزرا ہے تاریخ اسلام میں جن کو معتزلہ کہا جاتا تھا، یعنی اعتزال، رائے حق سے بہک جانا، تو ان کو معتزلہ کہا گیا کہ وہ رائے حق سے ہٹ گئے ہیں۔ ان کے جہاں اور بہت سے غلط عقائد اور نظریات تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ایصال ثواب کرتا ہے، کسی کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتا ہے، تو اس کو نہیں پہنچتا، اس کو فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جو جس کی اس نے کوشش کی۔ تو جب اس نے کوشش نہیں کی، کوشش کسی اور نے کی، تو اس کو کیسے مل سکتا ہے؟ حالانکہ یہ مفہوم جو ہے یہ ان کی ناسمجھی تھی، درست نہیں تھا، کیونکہ اس طرح اگر کہا جائے کہ انسان کو وہی کچھ مل سکتا ہے جو اس نے کوشش کی، تو دنیا کے بہت سے نظام بھی جو ہیں وہ رک جائیں گے۔ انسان اپنی مرضی سے کسی دوسرے کو دے دیتا ہے، تو جب دے دیتا ہے تو وہ مالک بن جاتا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہے، کمائی ایک انسان کرتا ہے اور وہ اپنی کمائی کسی دوسرے کو دے دیتا ہے، تو ہر قانون کے مطابق وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے اور وہ نیکی خود اپنی مرضی سے کسی دوسرے کو دیتا ہے، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، پہنچے گا۔ چنانچہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں یہ چیزیں بڑی صراحت سے بیان ہیں۔ دیکھیے ابھی یہ اس سے پچھلی صورت میں سورہ طور میں گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، ایمان والے جو ایمان لائے اور ان کی اولاد، ان کی ذریت نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کی ذریت، یہاں ذریت سے مراد صرف اولاد ہی نہیں ہے، بلکہ رشتہ دار، احباب یا ماں باپ بھی مراد ہو سکتے ہیں، کوئی بھی جو اس کے یعنی احباب میں شامل ہے۔ ایک نیک متقی پرہیزگار آدمی ہے اور اس کے احباب میں سے کوئی اس درجے کے نہیں ہیں کہ اپنے عملوں کی وجہ سے اس درجے میں پہنچ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعزاز و اکرام کی خاطر اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کے احباب کو اسی کے درجے میں بھیج دے گا۔ اب وہ ان کے عمل کی جزا نہیں ہے، انہوں نے عمل نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے جنت کے بھی مستحق نہ ہوں، یا اگر جنت کے مستحق بھی ہیں تو وہ کسی نچلے درجے میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بندے کے اعزاز و اکرام کی خاطر فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب ملانے کا، جس طرح کہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ دو طریقے ہو سکتے ہیں،
جنت کے مختلف مدارج ہیں، مختلف درجے ہیں، ایک آدمی اوپر کے درجے میں ہے، ایک نیچے کے درجے میں ہے۔ ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، تم نے اپنی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ملنا ہے تو تم بھی اسی نیچے والے درجے میں چلے جاؤ، ان کے ساتھ تم رہو۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، ان کو ہم ایک درجہ بلند کرتے ہیں، تم ایک درجہ نیچے چلے جاؤ، تو ٹھیک ہے دونوں مل جاؤ گے۔ لیکن یہ دونوں کام نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملحق کریں گے، یعنی وہ اپنے درجے میں ہی رہے گا، تو دوسرے جو اپنے اعمال کی وجہ سے وہ درجہ نہیں حاصل کر سکے، اس کے اعزاز و اکرام کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس درجے میں بھیج دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، تو ان کا اپنا عمل نہیں ہوگا بلکہ دوسرے کے عمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو اس درجے میں پہنچایا جا رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی یہ ہے کہ ان کا یعنی ایک ہے انسان کا رائٹ، حق تو وہی ہے کہ جو انسان کوشش کرتا ہے، باقی اس کا فضل ہے، اس کے فضل سے جتنا چاہے وہ عطا فرمائے۔ اور جو آدمی اپنی جس طرح دنیا میں اپنی کمائی وہ جس کو چاہے دے دے اور وہ قانونی شرعی ہر اعتبار سے اس کا مالک بن جاتا ہے، اسی طرح جب کوئی انسان اپنے نیک اعمال کا ثواب بھی کسی کو دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ بھی اس کو عطا فرما دے گا۔ چنانچہ دیکھیے بہت سی احادیث مبارکہ اس سلسلہ میں احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کچھ احادیث اسی آیت کے ضمن میں یہاں نقل کی ہیں۔ بڑی مشہور ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع اعمالہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہ زندہ انسان وہ اعمال کر رہا ہے، اب جب اس کی موت واقع ہو گئی تو فرشتوں نے اس کے اعمال کے صحیفے لپیٹ دیے تو اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن فرمایا الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب مسلسل اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، اس کا ثواب جو ہے اس کو پہنچ رہا ہے۔ کوئی ایسا کام کیا جس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، اس کے نفع کے لیے، فائدے کے لیے کوئی ایسا کام کیا تو وہ صدقہ جاریہ، اس میں کوئی مخلوق کے لیے رستہ بنایا، پل بنایا، کوئی اسپتال بنایا، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اور اس طرح کے کوئی بھی کام، حتیٰ کہ کوئی سایہ دار درخت لگا دیا جس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی پھل دار درخت لگایا جس کا پھل لوگ کھا رہے ہیں، تو کوئی بھی ایسا کام جس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھا رہی ہو، صدقہ جاریہ، اس کا ثواب مسلسل اس کو پہنچتا رہے گا۔ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اس کا ثواب بھی اس کو، یعنی اس نے کوئی علمی کام کیا، کوئی کتاب لکھی، کسی کو علم پڑھایا، اب جب تک وہ علم کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا اس وقت تک اس کو مسلسل اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ تو ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اس کا ثواب بھی اس کے لیے جاری رہے گا۔ اور والد صالح یدعو لہ، یا اپنے پیچھے وہ نیک اولاد چھوڑ گیا ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا لیکن اس کا ثواب مسلسل اس کو ملتا رہے گا۔ تو اب اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد بھی اس کا ثواب جو ہے سلسلہ وہ جاری رہا۔ اسی طرح دیکھیے ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان اللہ لا یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنت، جنت کے اندر ایک نیک آدمی کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ایک نیک آدمی متقی پرہیزگار ہے اور اس کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے اور اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جنت کے اندر پہنچ گیا۔ اب وہ جنت میں ہے تو جنت کے اندر
اس نیک بندے کا درجہ جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، یعنی پہلے سے اعلیٰ درجہ جو ہے جنت کا اس کو مل جاتا ہے۔ اب یہ جو اپ گریڈ ہوا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے، عرض کرتا ہے وَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّا لِي هَذَا، یا رب ذوالجلال یہ درجہ مجھے کیسے ملا، یعنی میرے اعمال کا جو بدلہ تو نے عطا فرمایا، مجھے جنت کا ایک درجہ عطا فرما دیا، اب تو میں نے کوئی عمل نہیں کیا، اعمال تو دنیا میں کیے تھے، اب یہ درجہ کس طرح بلند ہوا؟ فَيَقُولُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بِاسْتِغْفَارِ وَالَدِكَ لَكَ، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی ہے، تو اس کے استغفار کرنے کی وجہ سے، بخشش مانگنے کی وجہ سے، تیرے لیے صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے، تیرے لیے ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے تیرا یہ درجہ جو ہے وہ بلند کیا گیا ہے۔ تو اب عمل تو اس کے بیٹے نے کیا ہے، لیکن جنت کے اندر درجہ جو ہے وہ اس کا بلند کیا جا رہا ہے۔ تو اب عمل اس نے نہیں کیا، لیکن عمل کسی دوسرے کا ہے، جب وہ اس کو دے رہا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، ان رجلا قال یا رسول اللہ ان امی افتلتت نفسها ولم توسع، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں اچانک انتقال کر گئی، اچانک ان کا وصال ہو گیا اور کوئی وصیت بھی نہیں کی، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، میرا خیال ہے کہ اگر ان کو موقع ملتا بات کرنے کا تو وہ کچھ صدقہ و خیرات کرنے کی وصیت کرتی، لیکن اس کا موقع ہی نہیں ملا، اچانک ان کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی، تو وہ کوئی وصیت بھی نہیں کر سکی بھائی ان کی طرف سے کوئی صدقہ و خیرات کیا جائے۔ تو انہوں نے عرض کیا فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ و خیرات کروں تو کیا اس کو اس کا اجر ملے گا؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں، تو اگر اس کی طرف سے کوئی صدقہ و خیرات کرے گا تو اس کا اجر و ثواب تیری ماں کو ملے گا۔ اسی طرح دیکھیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، مدینہ منورہ میں دو انصار کے بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں قبیلوں کے جو سردار تھے ان دونوں کا نام سعد تھا۔ اوس کے جو سردار تھے ان کا نام تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قبیلہ خزرج کے سردار تھے ان کا نام تھا سعد بن عبادہ۔ تو حضرت سعد بن عبادہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان سعد بن عبادہ توفیت امہ وہو غائب، وہ کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے حضرت سعد بن عبادہ، تو ان کی غیر موجودگی میں، ان کی غیر حاضری میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ فَأَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ سفر سے واپس آئے، ہوائی کا دور تو تھا نہیں کہ جہاں کہیں ہو ہوائی جہاز پہ بیٹھو فوراً پہنچ جاؤ، اس زمانے میں سفر ہو سکتا ہے اگر ملک شام کے سفر پہ گئے تو مہینہ جانے کا، 2-3 مہینے 4 مہینے اتنا سفر میں لگ جاتے تھے۔ تو بہرحال جب بھی وہ واپس آئے، واپس آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وَأَنَا غَائِبٌ، میں اس وقت غائب تھا، موجود نہیں تھا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، اب
میں اگر اس کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو کوئی فائدہ پہنچے گا، اس کو نفع پہنچے گا؟ قال نعم، تو حضور نے فرمایا ہاں، تو اس کی طرف سے صدقہ کرے گا تو اس کو نفع پہنچے گا، اس کو قبر کے اندر اس کا فائدہ پہنچے گا۔ وقال انی اشہدک ان حائتی صدقۃ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میرا یہ باغ جو ہے میری ماں کی طرف سے صدقہ ہے، ماں کے ایصال ثواب کے لیے اس کو میں صدقہ کرتا ہوں، اس کو غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیں، یا اس کا پھل جو ہے وہ ان کو ہمیشہ کے لیے دیا جائے، تو یہ صدقہ ہے میری ماں کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو اس طرح بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بنیادی شرط جو ہے، اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ قرآن پاک کی بہت سی آیات مبارکہ سے یہ مضمون ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بلا شبہ اس کے اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، لیکن اب جب اس کو ایصال ثواب کیا جائے گا، اس کے لیے بخشش مانگی جائے گی، اس کے لیے دعا کی جائے گی، قرآن پاک پڑھ کے یا صدقہ و خیرات کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے گا، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو ایصال ثواب کی وجہ سے، اس کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اور اگر وہ نیکوکار ہے تو اس کے درجے اور بلند ہوں گے۔ جس طرح ابھی آپ نے حدیث پاک سنی کہ جنت کے اندر ہے عبد الصالح، نیک بندہ ہے اور جنت کے اندر ہے، اور جنت کے اندر اس کا درجہ بلند ہو رہا ہے، تو وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رب ذوالجلال میرا یہ درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے، بخشش مانگنے کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر گناہ گار ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اور نیکوکار ہے تو اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اسی لیے بزرگان دین کا ایصال ثواب بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی انہی عقیدت اور ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہر ایک کو ضرورت ہے، گناہ گار اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نیکوکار کے درجات بلند ہوں گے، جتنا اس کو ایصال ثواب کیا جائے گا اتنے ہی اس کے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن اس میں سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ ایصال ثواب اس کو کیا جائے گا جس کی موت ایمان پہ واقع ہوئی، صرف ایمان والوں کو اس کا فائدہ جو ہے وہ پہنچے گا، جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے اس کو اس کا فائدہ جو ہے وہ نہیں پہنچے گا۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہمیں کیسے معلوم کہ کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو اور معاذ اللہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان ضائع ہو گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے ایک کافر ہو اور مرنے سے پہلے اس نے ایمان قبول کر لیا ہو۔ تو ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں، ہم ظاہر کے پابند ہیں۔ ظاہر یہی ہے کہ ایک ایمان والا جس کو ہم ایک مومن مسلمان کے طور پر پہچانتے ہیں تو وہ مسلمان ہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان ضائع ہو گیا تو ہمارے علم میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اور ایک کافر ہے جو کافر کے طور پر پہچانا جاتا ہے تو وہ کافر ہی ہے، اگر مرنے سے پہلے اس نے ایمان قبول کر لیا تو وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس چیز کے پابند نہیں ہیں۔ تو ہم ظاہر کے پابند ہیں، جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے، جو ہمارے علم کے مطابق ہے۔ تو جو ایماندار ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے گا۔ کسی کافر کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ عاص بن وائل، ایک مکہ کے اندر ایک شخص تھا جو کافر تھا اور کفر کی حالت میں وہ مر گیا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلان نبوت فرما دیا تھا، لیکن اس نے ایمان قبول نہیں کیا اور وہ مر گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم نے میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنے ہیں۔ اب اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، غلام آزاد کرنا ہر زمانے میں اچھا سمجھا جاتا تھا، لیکن ان کے ہاں کوئی یہ نیکی کا یا رضائے خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول تو کوئی اس کا کنسیپٹ اور تصور نہیں تھا۔ ان کے ہاں تو اپنی بڑائی بیان کرنا تھا۔ اگر کوئی غلام آزاد کرتا تھا تو اس لیے کہ لوگوں میں میری تعریف ہو، بھائی دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، غلام آزاد کر رہا ہے، اور مرنے کے بعد بھی جو وصیت کر رہا ہے اسی نیت سے ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں میں میرا چرچا ہو، بھائی دیکھو اس کے بیٹے اس کی طرف سے غلام آزاد کر رہے ہیں، اس نے نصیحت کی ہے۔ تو بہرحال اس نے نصیحت کی، وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے 100 غلام جو ہیں وہ آزاد کیے۔ اب اس کے 2 بیٹے تھے، ایک جو ہے اس کا نام عمر بن عاص، یہ مسلمان تھے، صحابی رسول تھے حضرت عمر بن عاص، اور ایک کا نام حشام تھا، حشام بن عاص، وہ کافر تھا۔ اب وہ جو حشام بن عاص تھا کافر، اس نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق 50 غلام اپنے حصے کے آزاد کر دیے اپنے باپ کی طرف سے۔ پھر اپنے بھائی حضرت عمر بن عاص سے کہنے لگا، بھائی میں نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے، اب بقیہ 50 تمہارا حصہ ہے، وہ بھی تم اپنے باپ کی وصیت کے مطابق آزاد کرو۔ حضرت عمر بن عاص بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں، حضور کے زمانے کے بعد انہوں نے مصر کو فتح کیا تھا، فاتح مصر کے نام سے مشہور ہے۔ تو انہوں نے کہا، بھئی میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، اگر حضور نے اجازت دی تو پھر میں آزاد کروں گا۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ 100 غلام اس کی طرف، اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے آزاد کیے جائیں۔ میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، اب وہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے کہ میں بھی اپنے حصے کے 50 غلام اپنے باپ کی طرف سے آزاد کروں۔ تو کیا میں اپنے باپ کی طرف سے آزاد کروں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ ایمان قبول کر لیتا، ایمان کی حالت میں مرتا، پھر تم اس کی طرف سے کوئی غلام آزاد کرتے، کوئی صدقہ کرتے تو اس کو فائدہ پہنچتا۔ تو اب جب تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرو گے تو تمہیں تو بہرحال جب بھی آزاد کرو اس کا ثواب بہرحال ملے گا، لیکن تمہارے باپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ تو جب کفر کی حالت میں مر گیا ہے تو اب اس کو اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں پہنچے گا۔ تو اب اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کے لیے سب سے بنیادی شرط وہ یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں مرے، اور اس کے لیے وہی ہے کہ ہم جو ظاہر ہے، جو جہاں تک ہمارا علم ہے ہم اس کے مکلف ہیں، جو ہماری دسترس میں اور اختیار میں نہیں ہم اس کے پابند بھی نہیں ہیں۔ تو جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے، چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، اس کو بہرحال ضرورت بھی زیادہ گناہ گاروں کو ہی ہے ایصال ثواب کی، تو اس کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش کی جائے گی، صدقہ و خیرات جو بھی کیا جائے گا اس کو بہرحال اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اور بہت سی آیات مبارکہ سے بھی یہ مضمون اور بہت سی احادیث مبارکہ سے بھی صراحتاً یہ مضمون جو ہے وہ ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عقیدہ رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔